والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، ہے کوئی ایسا مسلمان جو دیار مقدسہ، اس مقدس سرزمین سے محبت نہ رکھتا ہو؟ یا ہے کوئی ایسا مسلمان جو مشاعر مقدسہ کی زیارت یا وہاں جانا پسند نہ کرتا ہو؟ یہ بات ناممکن ہے۔ جس دن سے حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور انہوں نے کہا تھا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اے اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو اس مقدس اس زمین کے لیے مائل کر۔ اسی دن سے بھائیو ہر نفس مؤمنہ میں ایک شوق، لگاؤ اور محبت ہے اس دیار سے، اس مقدس سرزمین سے۔ ہمارے بھائیو، اگر آپ وہاں جانے کے بعد یا وہاں پہنچنے سے پہلے یا وہاں سے الوداع کہنے کے وقت کے احساسات و شعور کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ حجاج بیت اللہ الحرام جو مشرق اور مغرب سے مختلف رنگوں میں، مختلف شکلوں میں اور زبانوں میں ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں، تو ان سے آپ سوال کریں۔ حقیقت میں ان کی آنکھیں، ان کے آنسو آپ کو صحیح جواب دیں گے، اور ان کو اپنی زبانوں کو ہلانے یا بولنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ ہمارے بھائیوں، یہ رہا مکہ المکرمہ، جس کی طرف ہم رخ کر کے متوجہ ہو کر ہر نماز پڑھتے ہیں، جہاں بھی ہم ہوں، جس کونے اور گوشے میں ہوں، ہم پر فرض ہے کہ ہم اسی کی طرف متوجہ ہو کر ہم نماز پڑھیں۔ وہ مبارک سرزمین جہاں مشاعر مقدسہ ہیں، جہاں منی ہے، مزدلفہ، عرفات، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور جہاں بیت اللہ الحرام ہے، اس مقدس سرزمین پر ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات حضرت جبریل امین سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں نبوت ملی، پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تمام عالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، وہ مبارک سرزمین کے فضائل کیا ہیں؟ اس مبارک سرزمین کے فضائل کیا ہیں؟ اور اس سے پہلے اس کی تاریخ کیا ہے؟ کب سے یہ وجود میں وہ سرزمین آئی؟ پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اور اس سے جو متصل اور اس کے ارد گرد جو مقامات ہیں اس کے کیا فضائل ہیں؟ پھر ایسے ہی مکہ سے متصل حرم کے باہر یا بیت اللہ الحرام، مسجد حرام کے باہر جو مشاعر مقدسہ ہیں، مزدلفہ، منی، عرفات،
اس کے متعلق اس کی تاریخ، اس کے فضائل، آداب، احکام کیا ہیں، انشاءاللہ ان تمام نکات پر آپ کے سامنے 2 تقریروں میں یہ بات مکمل کروں گا۔ پہلی بات اس کی مختصر سی تاریخ۔ وہ واقعہ مشہور ہے جس واقعے کے بعد مکہ میں آبادی شروع ہوئی۔ اس وادی جو بے آب و گیاہ وادی، جہاں کھیتی ناممکن، جہاں پانی وجود میں نہ، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کے ساتھ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو چھوڑ کر واپس ہوئے۔ جب انہوں نے شام کا رخ کیا، شام کی طرف متوجہ ہوئے، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی یا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37 میں کیا۔ انہوں نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ کہ اے اللہ، اے رب العزت، اے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی والی وادی میں، اس بے کھیتی کی وادی میں، اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ سب سے پہلے ماء زمزم وجود میں آیا۔ جو بھائیوں، پانی یہ زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی بسانے کے لیے ایک اہم ذریعہ اور وسیلہ، اس کے بغیر حیات، زندگی، انسان نہیں رہ سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کا گھر وہ بنائے، اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ اس طرح حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ لوگوں میں اعلان کریں کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے، تو حج کے لیے یہاں آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج آیت نمبر 27 میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں میں اعلان کریں اور حج کی طرف حج کے لیے بلائیں۔ لوگ پیدل آئیں گے، سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، من کل فج عمیق، دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس طرح یہ مکہ میں آبادی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ 3 عیسوی صدی آئی اور قبیلہ خزاعہ کی سربراہی رہی۔ ان کا ایک سربراہ ربیعہ ابن حارثہ کا دور آیا۔ پھر اس کے بعد عمرو ابن لحی الخزاعی کا دور آیا، جس نے مکہ والوں کا دین برباد کیا۔ اب تک یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، حنیفیت پر، توحید پر، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس شخص کے بعد یہ لوگ شرک پر ہو گئے، بتوں کی عبادت کرنے لگے، جس کا اختصاراً واقعہ یہ ہے کہ ملک شام گیا، وہاں اس نے بتوں کو دیکھا، لوگ بیچ رہے ہیں، تو اس نے بہت پسند کیا۔
کہ اچھے اچھے کھلونے دکھ رہے ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ناک ہے، آنکھ ہے. اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اس نے بھی کچھ بت ایسے خرید لیا اور اپنے ساتھ مکہ لایا. پھر مکہ والوں کو اس نے دعوت دی اور خود کعبہ کے بعد بھی نصب کیا گیا یہ بتوں کو. پھر اس طرح یہ لوگ شرک میں واقع ہو گئے. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، پھر زمانہ گزرتا رہا اور قریش کے زمانے میں یہ بیت اللہ کا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ رہا. اور ایسے ہی بالخصوص قصی ابن کلاب ابن مرہ جو ان کا سردار تھا، اس نے کافی اس میں اصلاح کی. انہوں نے کافی اصلاح کیے اور کافی سدھار لائے. پھر کئی کام انہوں نے کیا. پھر ایسے ہی زمانہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا یا وہ زمانہ جو مشہور ہے حادثۃ الفیل، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزاز و تکریم میں ایک تمہیدی نشان پیش کرتے ہوئے کہ اسی زمین سے، اسی سرزمین سے ایک مبارک ایک نبی آنے والا ہے. اس واقعے کے بعد صرف عربوں کی نگاہیں نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کی نگاہیں مکہ کی طرف متوجہ ہو گئیں اور مکہ کی طرف دیکھنے لگے. اور اس کے بعد لوگ کہنے بھی لگے کہ اہل اللہ ہیں اور یہ جیران اللہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں اور یہ اللہ کے پڑوسی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث ہوئے. مبعوث ہونے کے بعد انہوں نے دعوت دی تو اکثروں نے مخالفت کی، یہاں تک کہ مجبور کیا اور آپ نے ہجرت کی مدینہ. مدینہ پہنچنے کے بعد 8 سال سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معزز اور مکرم داخل ہوئے اور آپ نے مکہ کا فتح کیا. اور فتح کے بعد تمام لوگ اسلام میں داخل ہوئے. پھر خلفائے راشدین کے دور میں بھی اس کا اونچا مقام رہا. پھر ہر عہد خلافت میں اسلامی حکومت میں اس کا ایک مقام رہا. اور یہاں تک کہ ہم اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کس قدر اس کا احترام اور یہ بلد اللہ الحرام اور خصوصاً مسجد حرام کہ کس طرح عزت و تکریم کی جا رہی ہے. اور لوگوں کی ضرورت کی اور لوگوں کی ضروریات حجاج بیت اللہ الحرام کی آسانیاں کے لیے یا آسانی کے لیے کیا کیا وسائل اور ایسے ہی کیا کیا آسانیاں مہیا اور فراہم کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی بیت اللہ الحرام کے لیے جو بھی کچھ کرے، خرچ کرے اور اس کی ترقی کے لیے، لوگوں اور حاجیوں کی سہولت کے لیے جو کچھ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اور اچھا بدلہ عطا کرے. مکہ کے فضائل. پہلی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس شہر کی قسم کھائی. فرمایا رب العزت نے سورۃ البلد، جو سورۃ البلد ہے یعنی مکہ، لا اقسم بهذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں یا کھاتا ہوں. ایسے فرمایا رب العزت نے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، کی قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور کوہ طور، طور سینا کی قسم. پھر کہا وهذا البلد، اور اس شہر کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم. بھائیو غور کریں، ہادہ دونوں مقامات پر اللہ نے کہا ہادہ، اشارہ ہے. اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ یعنی مکہ کا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ انتہائی یہ شہر قربت رکھتا ہے اور اس کا خصوصی مقام و مرتبہ ہے. بہذا البلد کہا، پھر کہا وہذا البلد الامین. دوسری فضیلت اس مقدس شہر کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب شہر ہے. ایسے ہی نبی اکرم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے پسندیدہ شہر ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بھی یہ سب سے محبوب یا پسندیدہ شہر ہے، خصوصاً مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی جس طرح کی ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ترمذی نے اس حدیث کو کہا حدیث صحیح. واللہ انکی لخیر ارض اللہ، واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ
ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، کہ اللہ کی قسم ہے مکہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین شہر اور سرزمین ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ شہر ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نہیں نکالا جاتا تو میں کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلتا، یعنی مدینہ نہیں جاتا، نہ اور کسی شہر میں سکونت اختیار کرتا۔ تیسری فضیلت اس مقدس شہر کا یہ ہے کہ یہ حرمت والا شہر ہے، یہ بلد اللہ الحرام ہے، یہ حرمت والا شہر ہے۔ اور اس کی حرمت کب سے ہے؟ ہاں بھائیو، اس کی حرمت کب سے شروع ہوئی؟ جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین بنایا۔ جس طرح کی صحیح امام مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت فرمایا ان هذا البلد حرمه اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو حرمت والا شہر قرار دیا جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، یا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کی حرمت کو ظاہر کیا، جس طرح کی صحیح امام مسلم کی دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ و انی حرمت المدینہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو حرم قرار دے رہا ہوں۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، حرم کا معنی مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں خوریزی، یہاں قتل کرنا، بغاوت کرنا، یہ قتل کرنا تو عام حالات میں بھی حرام ہے، یہاں مزید جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا كان آمنا۔ فیہ آیات بینات، اس میں یا جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے، اس میں جو بھی آ جائے داخل ہو جائے امن والا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی مطلب کہ جو بھی اس سرزمین پر حرم میں پہنچے تو اس کو بھائیوں تکلیف نہ دینی چاہیے، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ یہاں تک کہ دور جاہلیت میں ایک شخص اپنے باپ، بھائی، بیٹے کے قاتل سے ملاقات کرتا تھا، اس کی ملاقات ہو جاتی تھی حرم میں، تو بھائیوں بدلہ نہیں لیتا تھا۔ دور جاہلیت میں بدلہ نہیں لیتا تھا۔ ہاں حرم سے باہر ہو تو بعد کی بات ہے کہ اس کے پیچھے لگ جاتا تھا، بدلہ لینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن حرم کے حدود میں تکلیف نہیں دیتا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا ہے۔ ایسے ہی بھائیوں، یہ ہے جو بلد اللہ الحرام ہے، یہاں کے درخت کو کاٹنا، اور ایسے ہی یہاں تک کہ پودے یا جھاڑ کو کاٹنا، یہاں تک کہ جانوروں کا شکار کرنا، یہاں تک کہ وہ جانوروں کو تکلیف دینا، اپنی جگہوں سے ان کو ہٹا دینا تاکہ بھاگ لیں، آپ آ کے اس جگہ بیٹھ جائے، یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ گمشدہ چیزیں بھی آپ کو مل جائیں، جتنی بھی قیمتی چیزیں ہوں اور آپ کی نیت بہت اچھی ہو تو آپ نہیں لے سکتے، الا کہ برابر زندگی بھر آپ پوچھتے رہیں کہ یہ کون صاحب حق صاحب مال ہے۔ جبکہ عام حالات میں اگر گمشدہ چیز مل جائے تو 1 سال تک آپ پوچھتے رہیں، اس کے بعد آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انتفاع حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بھائیو، ان باتوں پر بے شمار حدیثیں ہیں، اس میں ایک حدیث صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فلا ينفر صیدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد۔ چوتھی فضیلت اس مقدس سرزمین کی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے اور مکہ والوں کے لیے، یہاں رہنے والوں کے لیے آپ نے دعا کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں چھوڑا تو آپ نے دعا مانگی، متعدد دعائیں، اس میں ایک آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، ایسے ہی نمبر 2 کہ ہماری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، ایسے نمبر 3 کہ مسلمانوں کے دل اس کی طرف مائل ہو، ان کے اندر یہاں پہنچنے آنے زیارت کرنے کا شوق ہو۔ پھر ایسے ہی یہ بھی دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھلوں کی روزی عنایت کرے، اور یہ باتیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35 سے لے کر 37 کے درمیان ہیں۔ ایسے ہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے پروردگار انہی میں سے رسول بھیج جو تیری آیات پڑھے اور کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، تو غلبہ والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو بے شمار پھل دیے، یہاں تک کہ بھائیو یہ پھل حج کے موسم میں، رمضان جس میں کافی بھیڑ ہو جاتی ہے، کبھی نقص یا کمی نہیں ہوتی ہے۔ تصور کیجئے ملینوں کی تعداد میں اس چھوٹی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، بلکہ عرفات جو کہتے ہیں کہ ایک دن والا شہر، سال میں ایک دن ادھر پہنچتے ہیں ملینوں کی تعداد میں۔ کبھی آپ پھل اگر چاہ رہے ہیں آپ کو ضرور مہیا حاصل ہو جاتا، بس خیمے سے نکلیں روڈوں پر پہنچے مل جائے گا، اتنی تعداد پہنچ جاتی ہے، لیکن تب بھی پھلوں میں کمی نہیں ہوتی ہے، اور یہ برابر سال کے پورے ایام میں۔ یہ بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ کہ اللہ انہیں پھلوں کی روزی مہیا کر، عطا کر، یہ بھائیو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قبول کی ہے اور اس کی تصدیق ہے۔ بلکہ آج کل وسائل تو آسان ہے، پہلے بھی دور میں یہ پھل آسانی کے ساتھ وہاں مہیا رہتے تھے اور پہنچ جاتے تھے۔ ایسے ہی جو دوسری دعا ہے کہ مسلمانوں کا دل ان کے طرف مائل ہو، تو ہمارے بھائیوں ہر نفس مؤمنہ میں شوق اور محبت ہے، اور جب بھی کوئی مسلمان مؤمن وہاں پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے الوداع کہہ کے واپس ہوتا ہے تو اس کے آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں، اور اس کے احساسات و مشاعر میں کیا ہوتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے تاکہ دوبارہ یہاں پہنچے اور دوبارہ حج کرے، دوبارہ عمرہ کرے، کعبۃ اللہ کا طواف کرے۔ ہم نے بھی آپ نے بھی بھائیو یہ احساس کیا ہوگا۔ ابن عباس، مجاہد اور سعید ابن جبیر رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ غور کرے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کہ اے اللہ کچھ لوگوں کو یا کچھ لوگوں کے دلوں کو مائل کر، من الناس کہا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً من الناس، من عربی میں تبعیض، یعنی کچھ لوگوں کے دلوں کو۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ بغیر من کہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، تو بھائیوں مکہ پر ٹوٹ پڑتے، اہل فارس، اہل روم، یہودی، نصرانی، سبھی کے سب ٹوٹ پڑتے، لیکن انہوں نے کہا من الناس، کچھ لوگوں کے دلوں کو، جس سے مراد یہ اہل ایمان، اہل اسلام، مسلمان ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے دعا کی تھی کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور آخری نبی سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ پانچویں فضیلت اس دیار مقدسہ کی یہ ہے کہ اس شہر میں، اس مقدس سرزمین میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، جس طرح کی صحیح امام بخاری کی روایت ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من بلد الا سيطأه الدجال الا مکہ والمدینہ لیس له من نقابها نقب الا علیہ الملائکۃ صافین یحرسونها،
کہ ہر شہر میں یہ دجال داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ. مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ نے راستوں پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے، جو وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کرے گا. چھٹی فضیلت اس مقدس شہر کی یہ ہے کہ اس شہر میں ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرنا بھی جرم ہے. ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرنا ایک کبیرہ گناہ اور بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. کہ جو کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے. غور کریں، جو ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے. سواء العاکف فیہ والباد، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، سب کے لیے مسجد حرام برابر ہے. اس لیے بھائی وہاں مختلف شکل میں، مختلف رنگ میں، مختلف زبان کے لوگ پہنچتے ہیں، وہ سبھی کا اس میں وہ حق ہے جب تک وہ مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں. اس کے بعد کہا اللہ رب العزت نے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. ادھر بھائیو وَمَن يُرِدْ، جو ارادہ کرے گا ظلم کے ساتھ الحاد کا، اس سے مراد کیا ہے؟ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں ہوا ان یمیل فی البیت الحرام بظلم، کہ بیت اللہ الحرام میں ظلم کی طرف مائل ہو، ظلم کی طرف مائل ہو، اس کا دل چاہے. یعنی صرف چاہنا، ارادہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اس کی تفسیر میں کچھ اہل علم کہتے ہیں یعنی شرک کا ارادہ کرے، شرک کی طرف مائل ہو، یا جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس کا استحلال کر لے، کہے نہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ جائز اور حلال ہے، اس کے لیے بہانے ڈھونڈے. المهم بھائیو، جو بھی تفسیر میں یہ بات کہی جائے تو یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے کہ اس کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے اتنی کی کہ وہاں ارادہ کرنا، الحاد کا ارادہ کرنا، جرائم کے بارے میں سوچنا، اس کی طرف دل کو مائل ہونا، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ ہم دردناک عذاب چکھائیں گے، دردناک عذاب نازل کریں گے. اب اس کے بعد جو بھائیوں یہ جرائم کر بیٹھے، یہ گناہوں کا ارتکاب کرے، وہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، سکونت اختیار کر رہا، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا رہے، گناہوں میں ملوث ہوتا رہے، تو بھائیو یہ کتنا بڑا یعنی وعید کا مستحق ہے. تو بھائیو ادھر یہ خطرناک بھی ہے، تو ہمیں اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے. ساتویں فضیلت اس مقدس سرزمین کی یہ ہے کہ وہاں جائز نہیں ہے کہ ایک کافر یا ایک مشرک داخل ہو، یہ حرام ہے اور ممنوع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 میں یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس لوگ ہیں، ناپاک ہیں، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، مسجد حرام میں نہ داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ پر فوراً عمل شروع کیا، یا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے فوراً ہی جس سال حج شروع ہوا سن 9 ہجری میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا اور کہا کہ یہ اعلان کر دو اس مجمع میں، اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، نہ ایسے ہی جو ننگا ہے ننگے حالت میں بیت اللہ کا طواف کرے۔ یہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے۔ 8ویں فضیلت اس مقدس شہر کی یہ ہے کہ اس کے متعدد نام ہیں، اور بھائیو متعدد نام ہونا کسی چیز، کسی شخص یا کسی سرزمین کی علامت ہے کہ وہ چیز کا بہت ہی مقام اور مرتبہ ہے، اور وہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی مہم چیز ہے۔ تو بھائیو مکہ کے کتنے نام ہوں گے تقریباً جو ذکر کرتے ہیں اہل علم؟ ہاں بتائیے آپ لوگ، ہاں کتنے نام ہوں گے؟ ہاں 10، ذرا کچھ اور بڑھائے، ذرا اور بڑھائیں، 15 بھائی نے کہا اور بڑھائیں، 25 اور بڑھائیں، کم کریں، 50 نام ذکر کرتے ہیں اہل علم، اور اس میں 14 ناموں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں مکہ مدینہ سے بہتر ہے، اس لیے مدینہ کے صرف 4 نام آتے ہیں جو ثابت ہے، تو مکہ کے بارے میں 14 نام صرف قرآن میں آیا ہے۔ ان ناموں میں سے ایک تو مکہ، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، ایسے ہی أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، ایسے ہی بکہ، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ایسے ہی البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، ایسے ہی صرف البلد لا أقسم بهذا البلد، ایسے ہی الحرم الآمن اولم نمکن لهم حرما آمنا۔ یہ تھے فضائل مکہ، مکہ کے فضائل۔ اب مکہ میں وہ جو مقدس اور مبارک مسجد ہے اس کے فضائل کیا ہیں؟ مسجد الحرام جو یہ پہلی مسجد ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے اس روئے زمین پر، اس کے فضائل کیا ہیں؟ اس کی پہلی فضیلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، وہاں مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، ای مسجد وضع فی الارض اول، کہ کون سی مسجد ہے جو سب سے پہلے یعنی مقرر کی گئی اس زمین پر، اس روئے زمین پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسجد الحرام، پھر کہا قلت ثم ای، پھر اس کے بعد کون سی دوسری مسجد ہے؟
جو بنائی گئی یا رکھی گئی، تو کہا، کیا جواب دیا؟ المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ پھر سوال کیا کم کان بینہما، وہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ یا کتنی مدت تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سنہ، 40 سال۔ دوسری فضیلت اس مسجد حرام کی یہ ہے کہ ان تینوں مساجد میں سے یہ پہلی مسجد ہے جس کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ جس طرح کی فضائل مدینہ میں بات آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح امام بخاری و امام مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور چوتھی مسجد کے لیے کجاوے نہ کسے جائیں، یعنی سفر اور اس کے لیے تیاری، مشقت اور ایسے ہی اس کے لیے مشقت نہ اٹھائے جائیں۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی۔ تیسری فضیلت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاة فی مسجد هذا افضل من 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام او الا المسجد الحرام، رواہ البخاری و مسلم، کہ ہماری اس مسجد میں نماز پڑھنا اور مسجدوں کی نسبت 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام جو مکہ میں ہے۔ دوسری حدیث میں جس کی روایت امام احمد ابن ماجہ نے کی ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اس میں اس کی وضاحت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن 100,000 صَلَاةٍ، کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور مسجدوں کی نسبت 1,00,000۔ بھائیو ادھر بھائیو ایک اہم سوال ہے کہ یہ اجر عظیم، یعنی 1,00,000 کے برابر جو ثواب مل رہا یا 1,00,000 نمازوں کے برابر جو ثواب ہے، کیا صرف مسجد حرام کے لیے فضیلت ہے یا حدود حرم تک جہاں بھی آپ پڑھیں حدود حرم میں اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے اور یہی ثواب ہے؟ کیا رائے ہے بھائیو؟ فرق کیجئے بھائیو، ایک تو مسجد حرام ہے، مسجد حرم جتنے بھی اس کو وسیع کیا جائے وہ مسجد ہی کا حکم ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ایک حدود حرم ہے جو کافی کلومیٹر مربع میں ہے، یعنی مسجد سے ہٹ کر، اور اس کی وضاحت کھمبے بھی لگ چکے ہیں۔ آپ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، شروع مکہ میں نہیں، اس لیے کہ اب مکہ کی سمجھیے آبادی بڑھ گئی ہے تو حدود حرم کے باہر بھی ہو گئے ہیں، لیکن جب حرم مسجد حرام سے کافی پہلے آپ وہ دیکھتے ہوں گے وہ کھمبے جدھر لگا نشانی ہے اور لکھا کہ یہاں سے حرم کا یہ حدود شروع ہو رہا، تو سوال یہ ہے کہ وہ حدود و حرم، فرق ہے مسجد حرام اور حدود حرم، تو کیا مسجد حرام یا حرم کی جو مسجد ہے اس کے لیے ثواب ہے خاص، یا پورے حرم میں حدود حرم میں بھی مسجد حرام کے باہر اور مسجدوں میں بھی اگر آپ نماز پڑھیں تو اس کے لیے یہی ثواب ہے، 1,00,000 نماز کی برابر ہے؟ ہمارے بھائیوں اس میں اختلاف اہل علم میں، اور کچھ اہل علم نے کہا نہیں، یہ فضیلت پورے حرم کے لیے ہے، صرف مسجد حرام کے لیے نہیں ہے۔ اور اس میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ عطاء ابن ابی رباح نے عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے حدیث سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہماری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1,000 نماز سے بہتر ہے اور مسجدوں کی نسبت، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نماز سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا عبداللہ ابن الزبیر سے، یا ابا محمد هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده ام في الحرم، کہ یہ فضیلت خاص ہے مسجد حرام کے لیے یا پورے حرم کے لیے؟ تو انہوں نے کہا بل فی الحرم فإن الحرم كله مسجد، فإن الحرم كله مسجد، کہ پورے حرم میں، اس لیے کہ پورا جو حرم ہے یہ مسجد ہے۔ اور بھائیو اس کی ترجیح
یعنی اس بات کی ترجیح ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی کی ہے، ایسے ہی اکثر اہل علم بھی یہی کہتے ہیں، جس طرح کی احناف، ایسے ہی مالکیہ، شافعیہ، اور ہمارے اس دور کے مشہور علامہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ بھی اسی کے طرف مائل ہیں، بلکہ اس کے قائل ہیں۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا مسجد حرام کے فضائل۔ مسجد حرام میں متعدد مقامات ہیں، جگہیں ہیں، اور معظم اور مقدس چیزیں ہیں۔ ان کے فضائل کیا ہیں؟ ان متعدد چیزوں میں سے نمبر 1، سب سے پہلے جب مسجد حرام کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن کس کی طرف مائل ہوتا ہے؟ کعبہ، کعبۃ اللہ۔ یہ کعبۃ اللہ یا یہ کعبہ المشرفہ، اس کے فضائل کیا ہیں؟ ہمارے بھائیوں، حقیقت میں مکہ وجود میں یا مکہ کا مقام و مرتبہ بڑھا تو وہ کعبہ سے بڑھا، اور کعبہ ہی وہ جگہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور اسی کے طرف اسی کا رخ کر کے ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، اور وہیں سے حج یا عمرہ کے لیے طواف ہم کرتے ہیں، اور ایسے ہی سمجھیے وہی کعبہ کا طواف کرنے کے بعد ہی یہ حج کے ارکان اور واجبات مکمل ہوتے ہیں۔ اور یہی کعبہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں خراب کر دیا جائے گا اور ڈھا دیا جائے گا، پھر دوبارہ اس کی تعمیر نہ کی جائے گی، پھر دوبارہ اس کی تعمیر نہیں کی جائے گی۔ جس طرح کی صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، کہ کعبہ کو خراب کر دے گا 2 پتلی ٹانگوں والا جو حبشہ کا ہوگا، وہ حبشی 2 ٹانگوں والا خراب کرے گا۔ اس کے بعد بھائی دوبارہ اس کی تعمیر نہیں کی جائے گی۔ اللہ المستعان۔ اللہ تعالی ہمیں اس زمانے سے بچائے، اس سے پہلے ہماری موت واقع ہو جائے۔ کعبہ کے متعدد نام ہیں جس سے بھائیوں اس کی تعظیم اور اس کے مقام و مرتبہ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ الکعبہ کا لفظ آیا، ایسے ہی صرف البیت کا لفظ آیا، اور پھر کبھی کبھی البیت کے ساتھ البیت الحرام اور ایسے ہی البیت العتیق کا ذکر آیا۔ اس کعبہ کے چند فضائل اور کچھ احکام۔ نمبر 1 کہ اس کا طواف کرنا ایک اہم اور افضل عبادت ہے جس میں بے شمار اجر و ثواب ہے، اور یہ کعبہ کے علاوہ کسی اور چیز، کسی اور بنیاد یا بنیان یا گھر یا قبر یا پیڑ پودے مسجد جو بھی ہو اس کا ہم طواف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 29 میں فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق کا طواف کریں۔ العتیق وہ پرانا گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اس کا طواف کریں۔ تو بیت العتیق کے علاوہ، کعبہ کے علاوہ کسی اور کا ہم طواف نہیں کر سکتے۔ اور یہ طواف کرنا حج اور عمرہ کا ایک رکن ہے جس کے بغیر حج یا عمرہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور ہمیں حج اور عمرہ کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی طواف کرنا چاہیے۔ 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں، اور وہ ایسی عبادت ہے جو ہم مسجد حرام کے علاوہ کہیں اور دوسری جگہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے فضائل میں سے، طواف کے فضائل میں سے پہلی فضیلت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہتے ہوئے سنا من طاف 7 فہو کعدل رقبہ، کہ جس نے 7 چکر لگایا تو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ امام نسائی نے روایت کی ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری حدیث مروی ہے، کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا من طاف بالبیت کتب اللہ له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة، رواہ الترمذی والحاکم وابن حبان وابن خزیمہ والامام احمد، کہ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر، ایک قدم آگے بڑھے گا، بڑھتا رہے گا، ہر قدم پر
ایک نیکی عطا کرے گا اور ایک گناہ اس سے مٹایا جائے گا، مٹائے گا۔ ایسے ہی دوسری بات کعبہ کے متعلق کہ یہ کعبہ موت و زندگی کے دونوں حالات میں یہی مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا قبلتکم احیاء و امواتا، یہ تم لوگوں کا قبلہ ہے موت اور زندگی دونوں حالات میں۔ ایسے ہی نماز کی ایک عظیم اہم شرط ہے کہ ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں۔ اگر قصداً کسی نے کعبہ کے بجائے کسی اور اتجاہ، کسی اور سمت کی طرف رخ کر کے اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ حکم دیا کہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھیں۔ فرمایا رب العزت نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف متوجہ کر کے آپ یعنی نماز پڑھیں اور اسی کی طرف متوجہ ہوں۔ ایسے ہی فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ اور جہاں بھی کہیں تم ہو تو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تیسری بات کعبہ کے متعلق کہ بھائیو قضائے حاجت کے وقت، پیشاب اور پخانہ کرتے وقت نہ ہم کعبہ کی طرف رخ کریں، نہ ایسے ہی ہم اپنے پیٹھ کو کریں، جس طرح کی اس میں بھی متعدد حدیثیں ہیں۔ اس میں ایک حدیث ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس کی روایت یا حدیث کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے۔ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها کہ جب قضاء حاجت کے لیے کوئی آدمی پہنچے یا بیٹھے تو نہ کعبہ کا استقبال کرے، نہ ایسے ہی اس کو اپنی پیٹھ دے، نہ اس کا رخ کرے، نہ ایسے ہی پیچھے کعبہ کو کرے۔ ایسے چوتھی بات اس کے متعلق یہ ہے کہ کعبہ کے اندر بھی اگر میسر ہو، اللہ آپ کو توفیق دے تو نماز پڑھنا جائز ہے بلکہ مسنون ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اور آج کل تو میسر ہونا ناممکن ہے، اسی لیے وہ حجر کے اندر اگر آپ پڑھیں، حجر کے اندر اگر آپ نے نماز پڑھی تو حقیقت میں آپ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی، اس لیے کہ وہ کعبہ کا وہ حصہ ہے۔ یہ بھائیو نفل نماز کے لیے، لیکن فرض نماز کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں فرض نماز اس کے اندر صحیح اور درست نہیں ہے۔ یہ کعبہ کے فضائل تھے۔ اب اس کے بعد حجر اسود جو کعبہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے اور عرض مطاب سے 1.5 میٹر بلندی پر واقع ہے، جس کو حجر اسعد بھی کہتے ہیں، اور وہیں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہیں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور وہیں پھر پہنچ کر سمجھیے آپ کا ایک شوط، ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے چند فضائل اور کچھ احکام ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ حجر اسود یہ کہاں کا پتھر ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے لایا گیا ہے اس کو؟ یہ بھائیو جنت کا ایک پتھر ہے، جس طرح کی سنن النسائی کی یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجر الاسود من الجنہ، کہ یہ حجر اسود یہ جنت کا ہے۔ ایسے ہی ترمذی کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، کہ یہ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا، اور جب اترا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن آدم کے بیٹوں کے خطایا اور گناہوں سے یہ کالا پڑ گیا۔ سبحان اللہ بھائیو، ذرا غور کریں، آدم کے بیٹوں کے خطایا سے ایک جماد، ایک حجر جس میں احساس اور جان نہیں ہے، وہ کالا پڑ گیا، تو بھائیو ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا جو ہم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، بلکہ ہم ایک دوسروں سے سبقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو ہم پچھاڑنا چاہتے ہیں، تو ہمارے دلوں کا حال کیا ہوگا بھائیو؟ وہ کتنا کالا ہو چکا ہوگا۔ الاللہ المشتکا واللہ المستعان۔ دوسری بات بھائیو کہ حجر اسود
کا مسح کرنا، چھونا، ہاتھ پھیرنا، اس میں بہت ہی فضیلت ہے. اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں. جس طرح کی سنن النسائی یا سنن النسائی کی روایت ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، یا ابا عبد الرحمن ما اراک تستلم الا هذین الرکنین، کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں صرف یہ دونوں رکن کو آپ چھوتے ہیں، یعنی جو الیمانی ہے اور یہ حجر اسود. تو کیا انہوں نے جواب دیا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان مسحہما یحطان الخطیئہ، کہ یہ دونوں رکن کو چھونے سے، مسح کرنے سے، ہاتھ پھیرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اس کی ایک تیسری فضیلت یہ ہے کہ بھائیو جو حجر اسود کو چھوتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، مسح کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے حق میں وہ گواہی دے گا. یہ حجر، یہی پتھر گواہی دے گا. جس طرح کی ابن خزیمہ، احمد، الحاکم کی روایت ہے، علامہ البانی نے یہ حدیث کو صحیح قرار دیا، اور جس کا خلاصہ ہے کہ وہ قیامت کے دن یہ حجر اسود گواہی دے گا. اس کے کچھ احکام کے متعلق بھائیو چند احکام ذکر کر رہا ہوں کہ یہ حجر اسود کو بوسہ دینا، اس حجر اسود کو بوسہ دینا جائز ہے، بلکہ مسنون ہے. اور اگر بوسہ نہیں دے سکا، ہاتھ سے چھوا پھر ہاتھ کو چوم لیا، یہ بھی درست ہے. اور عصا سے چھونے کے بعد اس نے عصا کو بوسہ دیا تو یہ بھی جائز ہے. اگر یہ نہیں کر سکا تو وہاں سے اشارہ کیا تو یہ بھی درست ہے، اور ساتھ ساتھ تکبیر بھی کرتا رہے. یہ تمام باتیں جو میں نے ابھی ذکر کی، اس میں صحیح روایتیں موجود ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہ روایتوں کا ذکر میں نہیں کروں گا. تیسری بات کہ بھائیو حجر اسود چومنے کے وقت، استلام کرنے کے وقت ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے. جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اذا وجدت على الركن زحاما فلا تؤذي ولا تؤذى، اخبار مکہ للازرقی. کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اگر بھیڑ پاؤ حجر اسود کے پاس تو نہ کسی کو تکلیف دو، نہ تم تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالو. آخری بات حجر اسود کے متعلق کہ بھائیو یہ ہم جو بوسہ دیتے ہیں یا اس کو ہم چھوتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ دور جاہلیت میں لوگ کرتے تھے تبرک کے لیے، لیکن ہم تبرک کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، اور اس لیے کہ اس میں اجر و ثواب ہے، تو تبرک کی نیت سے ہم نہیں کرتے ہیں. اور اس کی دلیل صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی یہ روایت جو حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، واللہ، وہ جب یہ چھوتے تھے یا بوسہ دیتے تھے کہتے تھے، واللہ انی اعلم انک حجر لا يضر ولا ينفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. کہ اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا نہ نقصان دور کر سکتا، اور اللہ کی قسم اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چھوتے ہوئے یا بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہیں دیتا، تجھے نہیں چومتا. اس کے بعد حجر اسود کے دوسرے ایک رکن میں جو رکن یمانی ہے، اور یہ حجر اسود کے بعد یہ دوسرا رکن ہے جس کا استلام کرنا چاہیے اور اسے چھونا چاہیے، مسح کرنا چاہیے، لیکن چومنے کی دلیل نہیں ملتی، صرف مسح کرنے کی دلیل آتی ہے. جس طرح کی صحیح امام مسلم کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا، لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح من البیت الا الرکنین الیمانیین، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں رکن یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ اور جو باقی جو دو رکن ہیں اس کو ہم نے مسح کرتے ہوئے چھوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، غور و فکر کریں صحابہ کرام کس قدر حریص ہیں، کس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو.
جتنا دیکھا اتنا ہی کرتے ہیں، اور غور و فکر بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کس رکن کو چھوا اور کون سے رکن کو نہیں چھوا. جس کو آپ نے چھوا تو وہ بھی چھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، جس کو آپ نے نہیں چھوا تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے صحابہ کرام کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا، اور اسی لیے وہ اپنی محبت میں سچے رہے. لیکن ہم لوگ کی محبت میں شک ہے، اور اس میں بھائیو ذرا قابل تأمل ہے، الا کہ ہم صحابہ کرام کی طرح ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کریں. ہمارے بھائیو وقت کافی ہو چکا ہے. ابھی بھی کعبہ سے متصل مسجد حرام میں کچھ مقامات ہیں جن کے فضائل ہیں. مثلا الملتزم، کیا وہاں صحیح دعا اگر ہم مانگے تو ہماری دعا قبول ہوگی؟ پھر مقام ابراہیم کی کیا حقیقت ہے، اور وہاں جو پیر کی نشانی ہے کیا واقعی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی نشانی ہے؟ اس کے علاوہ بھی اور جو مسجد حرام کے باہر جو مشاعر مقدسہ منی، مزدلفہ، عرفات، ان تمام چیزوں کے متعلق انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ ملاقات میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.